السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں سب؟ کچھ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں یا کبھی کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ دوست احباب میرا نمبر دے دیتے ہیں کہ ان کو کوئی انفارمیشن لینے کے لیے یا جس حوالے سے بھی ان کا حسن ظن ہوتا ہے کہ ان کو معلومات مل جائے گی ان کو فائدے کی، خصوصاً بزنس کے حوالے سے، آن لائن کاموں کے حوالے سے۔ تو اب ہر ایک کو الگ الگ رپلائی کرنا تھوڑی آزمائش ہو جاتی ہے، وہ بعض کا ایک ہی بات کئیوں کو پھر بار بار بتانی پڑتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو ہی بنا لی جائے۔ صبح کی واک بھی ہو جائے گی اور واک کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں دو کام ہو جائیں گے۔ ثواب کی نیت سے بنا رہا ہوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ عرض یہ ہے کہ جو بالکل ہی نیو ہے اس فیلڈ میں نا، ان کے لیے، جو پہلے سے کچھ چیزیں جانتے ہیں ان کے لیے نہیں، وہ بے شک ویڈیو نہ دیکھیں، اسکپ کر جائیں۔ لیکن جو بالکل نئے ہوتے ہیں، جن کو بیچاروں کو خالی واٹس ایپ ہی کا پتہ ہے، یا ٹچ موبائل آ گیا، یا تھوڑا بہت انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، یا خالی فیس بک پہ لوگوں کے ویڈیوز ہی دیکھتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ہی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے خالی کنزیومر ہی ہیں، اپنا کچھ نہیں کچھ کریٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ ایک تو سوشل میڈیا کی ایگزسٹنس اس دور میں بڑی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یوٹیوب پہ چینل بنا لیں، جس چیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ کا پیشن ہے، اس حوالے سے چینل بنا لیں اور اپنے ذاتی تجربات یا جو کام آپ جانتے ہیں اس حوالے سے اس پہ کنٹینٹ ڈالنا شروع کر دیں، اور کنٹینٹ فائدے والا ہو تو آٹومیٹیکلی وہ آگے وائرل ہوگا۔ اگر لوگوں کے فائدے کے لیے ہے تو آپ کو شاید کہنا نہ پڑے کہ پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ لائک، خود ہی لوگ لائک بھی کرتے ہیں اگر چیز لوگوں کے فائدے کے لیے ہو تو۔ بہرحال یہ فری ہے بنانا، اس کے لیے کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ ہاں، کاسٹ سے مراد ہے کہ یو آر ناٹ پیئنگ فار دا پروڈکٹ دین یو آر دا پروڈکٹ، یہ تو ہے، لیکن بظاہر ہمیں کچھ پے نہیں کرنا پڑتا اور ہمیں وہ چینل بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ فیس بک اکاؤنٹ بنانا یا اس کے پیجز بنانا، جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کے نام سے پیج بنا لیں۔ اب مثال طور پہ آپ گاڑیاں سیل پرچیز کرنے کا کر رہے ہیں، پرانی گاڑیاں، نئی گاڑیاں، ان کی خرید و فروخت کرنی ہے تو اس کے نام سے ایک پیج بنا لیں۔ کوئی اور آپ کی پروڈکٹ ہے، فوڈ سے ریلیٹڈ ہے یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا پیج بنا لیا جائے اور اس پہ وہ چیزیں ڈالیں۔ پیج کو آپ پیڈ پروموشن کے ذریعے بھی اس پہ فالورز لا سکتے ہیں، لائکس وغیرہ لا سکتے ہیں، اور آرگینیکلی بھی اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، اسنیپ چیٹ، اسنیک ویڈیوز وغیرہ، جتنا مینیج کریں۔ تو آج کل ایسی ایپس، ایسے سافٹ ویئر بھی آئے ہوئے ہیں کہ جو ان تمام پلیٹ فارم کو ایک ہی جگہ پہ مینیج کرنے کی فیسلٹی دیتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ تر پیڈ والے ہیں، لیکن وہ اگلا مرحلہ ہے۔ فی الحال سارے کام فری والے کرنے چاہیے ایک نئے بندے کو۔ اس میں ای کامرس بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی چیز سیل کرنا، جو بھی اچھے ریٹ پہ چیز آپ کو مل جائے، کسی بھی ہول سیلر سے، سپلائر سے، مینوفیکچرر سے وہ چیز سیل کریں، لیکن شروع میں کسی تجربہ کار بندے سے اٹیچ رہیں جو آلریڈی یہ کام کر رہا ہے۔ جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا سارے معاملات، تو پھر آپ اپنے طور پہ کر پائیں گے، لیکن شروع میں کسی کی انگلی پکڑ کے چلیں۔ یہ چیزیں تو ہو گئی کہ آپ کی فزیکل پروڈکٹ کا کام ہے، کوئی گگ اکانومی، ڈیجیٹل پروڈکٹس سیل کرنا یا اپنی سروسز کو سیل کرنا، اس کے عوض میں کچھ لینا، اپنی سروس پیش کرنا۔ مثال کے طور پہ دنیا بھر سے کسی نے اگر یوٹیوب چینل کا تھم نیل بنوانا ہے، کوئی فیس بک کا کور پیج بنوانا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کرانی ہے، تو سوشل میڈیا لوگوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے ڈیزائننگ کی، تو گرافک ڈیزائننگ میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا جائے، اس سے بھی آپ کی انکم آ سکتی ہے۔ جس طرح ایک تھم نیل ہے، $10 سے $15 ایک تھم نیل کا ریٹ ہے، لیکن آپ بے شک $5 میں کر دیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ کئی سکلز ہیں ایسی جو سیکھ لیں، یوٹیوب سے سیکھ لیں، لازمی نہیں کہ پیڈ کورسز کریں اور سیکھیں۔ یوٹیوب پہ بے شمار کورسز، پلے لسٹ پڑی ہیں، جس کو جس طرح کی کوئی اس میں انفارمیشن چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں گائیڈ کر دوں گا کہ آپ فلاں جگہ سے کورسز فری میں لیں،
اور سیکھیں اور اپنا کام کریں. اس کے علاوہ شاپیفائی پہ اپنا اسٹور بنا کے, اپنی ویب سائٹ بنا کے یا بنوا کے, خود بھی بنا سکتے ہیں, تھوڑا سا سیکھ لیں تو, یا پیمنٹ کر کے بنوا سکتے ہیں. فیس بک مارکیٹ پلیس کے ذریعے چیزیں سیل کر سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں. OLX کے ذریعے سیل پرچیز کر کے کئی لوگ لاکھوں روپے اس سے کما رہے ہیں OLX کے ذریعے. تو یوں فری کلاسیفائڈ جو پلیٹ فارمز ہیں, OLX ہے, مارکیٹ پلیس ہے فیس بک کی, یا اس طرح کے اور کئی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں. تو ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی کچھ نہ کچھ انکم گھر بیٹھے جنریٹ کر سکتے ہیں. یوں ہمارے ملک میں لاکھوں نوجوان بے روزگار بیٹھے ہیں, پڑھ لکھ کے پھر روزگار کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. سب کو جابز ملتی نہیں ہیں, اور یوں پھر بے روزگاری کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. اور جو روزگار پہ لگے ہوئے ہیں ان کا گزارا نہیں ہوتا. 30, 40, 50 ہزار میں, 1 لاکھ میں. مہنگائی, ملکی حالات, موجودہ صورتحال کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. تو اس کے لیے حل یہی ہے کہ اپنی انکم بڑھا لی جائے. مہنگائی کا رونا رونے کی بجائے اپنی انکم مہنگائی کے مطابق کر لی جائے, اور کچھ نہ کچھ کیا جائے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جس کے حلال کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں. خاص کر اس دور میں تو بہت آسانی ہے. دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے, زیادہ آپشنز ہیں گھر بیٹھے بیٹھے روزگار کمانے کے. لیکن اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو بھی ہم کریں رزق حلال ہو. جب بھی آپ آن لائن رزق حلال کے ذرائع اپنائیں یا آف لائن اپنائیں, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا جو بھی سورس آف انکم ہے وہ حلال کا ہو. شرعی رہنمائی پہلے لے لی جائے. اب بالفرض جیسے ڈراپ شپنگ کا کام ہے تو یہ جائز صورتیں بھی ہیں, ناجائز صورتیں بھی ہیں. اسی طرح جو نوجوان ہمارے گیمیں کھیل کے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ جوئے میں انوالو ہیں اور دیگر اور کئی گناہوں بھرے معاملات میں انوالو ہیں, اور حرام کمائی کا انہوں نے ایک یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے. اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. دنیا میں بھی بے سکونی اور حرام کے بے شمار نقصانات ہیں, آخرت کے بھی نقصانات ہیں. تو ایک تو ہو رزق حلال, چاہے ہمارا جو بھی ذریعہ ہو. اور پھر سیکھنے کا پروسیس جو ہے نا, یہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے پہ لگیں. جب سیکھتے رہیں گے تو آپ کو طریقے آتے رہیں گے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ آپشن بھی ہے, وہ آپشن بھی ہے. تو اس میں نئی نئی چیزیں آپ کو پتہ چلتی رہیں گی. یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ, دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بجائے الٹی سیدھی ویڈیوز, گناہوں بھری ویڈیوز دیکھنے کے, ہم کوئی کام کی چیز دیکھیں جس سے ہم کچھ لرن کر سکیں, کچھ سیکھ سکیں, اور اس کے مطابق پھر عمل کر کے اپنا رزق حلال کا سلسلہ کچھ چلا سکیں. تو یوں آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کسی کی رہنمائی کے ساتھ. مخلص بندہ اگر آپ کو مل گیا تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کوئی اچھے مشورے دینے والا بندہ مل گیا تو آسانی رہے گی. لیکن ان تمام معاملات کے ساتھ جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اپنے فرائض و واجبات کی پابندی کرنا, نمازوں کی پابندی. اوراد و وظائف کی بہت برکتیں ہیں, اوراد و وظائف بھی کرتے رہیں, اور اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں. اسباب پہ بھروسہ نہ کریں. بھروسہ ہو تو صرف مسبب الاسباب پہ. اللہ چاہے گا تو ہی معاملات سارے درست ہوں گے. تو اللہ کی رحمت پہ یقین اور بھروسہ یہ کامل ہونا چاہیے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے, ڈاکے مارنے کے لیے کہیں جا رہا تھا. تو ایک جگہ وہ رکے تو وہاں پہ 3 درخت تھے کھجور کے. 2 درخت سرسبز تھے اور ایک درخت جو تھا وہ خشک تھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا سرسبز درخت سے اڑتی ہے اور خشک درخت پہ بیٹھتی ہے, اور پھر جا کے سبز درخت پہ جاتی ہے, پھر خشک درخت پہ آتی ہے. تو کئی بار اس نے ایسا کیا. تو ڈاکوؤں کے سردار کو بڑی حیرت ہوئی. وہ جب درخت پہ چڑھا تو دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ ہے جو منہ کھولے بیٹھا ہے, اور چڑیا سبز درخت سے کچھ لے کے آتی ہے اور اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. یہ معاملہ اس نے دیکھا. اس نے کہا یا اللہ, بڑا عجیب معاملہ ہے کہ وہ سانپ جس کو مارنے کا حکم دیا ہے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب اس کی آنکھیں تو نے لے لی تو اس کی روزی کا انتظام کیسے فرمایا تو نے کہ ایک چڑیا کے ذمے لگا دیا.
چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ شام کو روزی پہنچا رہی ہے، تو اس نے سچی توبہ کی، اور باقی جو اس کے ساتھی تھے ڈاکو، انہوں نے بھی توبہ کی، اور وہ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کا گھر ہے۔ اس بڑھیا نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم میں فلاں شخص ہے، یعنی اس نے اس ڈاکو کے سردار کا نام لیا۔ تو اس نے کہا جی میرا نام یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کچھ کپڑے وغیرہ ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں، میرا بیٹا بہت نیک تھا، کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہوا، تو میں 3 دن سے مسلسل خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس نام کا شخص آئے گا تو یہ سارا کچھ اس کو دے دینا۔ تو اب دیکھیے کس طرح اللہ پاک روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، حرام ذرائع کو چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص تھا، وہ روزگار کی تلاش میں گھر سے نکلا، تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، لنگڑی ہے، نابینا ہے۔ تو ایک شیر آیا، اس نے شکار لایا اور اس لومڑی کو وہ گوشت ڈالا۔ اس نے جتنا کھانا تھا کھایا اور باقی شیر نے کھا لیا۔ اس کو ذہن میں آیا، اس کے ذہن میں آیا کہ اللہ پاک روزی دینے والا ہے، جس نے ایک لومڑی کے لیے اتنا انتظام فرما دیا رزق کا، تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، تو مجھے بھی اللہ دے گا۔ وہ مسجد میں چلا گیا، اللہ اللہ کرنے لگا، ذکر اللہ میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن گزرا بغیر بھوک کے، دوسرا دن، تیسرا دن، جب اس سے برداشت سے کام باہر ہو گیا تو بڑا پریشان ہوا کہ اللہ کیا بنے گا، بڑی بھوک لگی ہے۔ عاطف غیبی سے آواز آئی کہ تو نے لومڑی کو دیکھا، شیر کو نہ دیکھا، کہ شیر نے کس طرح شکار کر کے اپنی روزی کے لیے کوشش کر کے یہ انتظام کیا۔ تو رزق کے لیے ٹھیک اللہ نے رزق دینا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اس نے روزی دی ہے اور ہر ایک کو دیتا ہے۔ دنیا میں 22-20 ٹریلین سے زیادہ جو جاندار ہیں، ہر ایک کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اللہ پاک اس کو وہ رزق دیتا ہے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، یقین، بھروسہ، توکل مضبوط ہونا چاہیے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ روزی کے لیے مختلف ذرائع اللہ رکھے ہیں، کسی کو جاب کے ذریعے، کسی کو کاروبار کے ذریعے، کاروباری مختلف قسم کے، ہر ایک روزی کا ایک ذریعہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تو ہم نے ان ذرائع پر مکمل بھروسہ نہیں کرنا، اسباب پر نہیں کرنا بھروسہ، پھر بھی ہم نے مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے۔ اور جتنی ٹینشن ہم رزق روزی کی لیتے ہیں، دنیا کی لیتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ ٹینشن آخرت کی لینی ہے کہ آج ہی اگر موت آ جاتی ہے تو قبر میں کیا بنے گا، حشر میں میرا کیا ہوگا، میزان پر کیا بنے گا، پل صراط کیسے پار کریں گے، جنت تک کیسے پہنچیں گے، جہنم سے خود کو کیسے بچانا ہے۔ اصل فکر یہ ہونی چاہیے۔ باقی اللہ پاک انشاءاللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔